مناسب نہیں تھا کہ میرے اساتذہ کرام نیچے تشریف فرما ہوں اور میں کرسی پر بیٹھے رہوں، اور نہ ہی میں اس بات کی زیادہ جرأت کر سکتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں بہت زیادہ لب کشائی کروں۔ لہٰذا اپنے اساتذہ کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں مختصر انداز میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت در حقیقت مستقل ایک معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم ربانیین بنیں، اور حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لفظ ربانی کا ہی انتخاب اللہ نے فرمایا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ علماء کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہوتا یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیا گیا ہوتا، لیکن اللہ نے ربانیین کا لفظ استعمال کیا۔ ربانی وہ شخص ہوتا ہے، ربانی وہ عالم ہوتا ہے، ربانی وہ فرد ہوتا ہے جس کے اندر جو خود تربیت یافتہ بھی ہو اور دوسروں کی تربیت کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے اور اپنا احتساب بھی کرتا رہتا ہے اور اپنی ایمانی قوت میں اضافہ کرتے رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اگر کسی ادارے میں، اور بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے ادارے میں طالب علم کی حیثیت سے موجود ہیں، تو ہم یہاں اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم اپنی شخصیت کس طرح بنا پائیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس طرح ہم اپنی شخصیت کو کس طرح ڈھال پائیں، کس طرح ہم ایسے افراد بن جائیں جو خود کے لیے بھی سیدھے راستے کی طرف وہ چلنے والا ہو اور تمام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے والا بھی ہو۔ چونکہ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انفرادی دین نہیں ہے بلکہ اجتماعی دین ہے۔ یہ امت کوئی ایسی امت نہیں ہے جسے صرف اپنے لیے بھیجا گیا ہو، بلکہ یہ امت وہ امت ہے جسے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف مسلمانوں کے لیے نکالا گیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف تمہارے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہارے خاندان والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہاری اپنی ذات کے لیے بھیجا گیا، نہیں، تم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت ہمیں جاننا ہے اور اس کی قدر ہمیں کرنا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا آپ کی محتاج ہے، پوری دنیا کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اسے تاریکیوں سے نکالے اور ہدایت کی طرف لے آئے، اور یہ کام ظاہر ہے آپ حضرات کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ حضرات اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرے والدین کا جو سب سے اہم اور سب سے صحیح فیصلہ رہا اور سب سے صحیح ڈیسیژن رہا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے میرا داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کروایا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کسی عام مدرسے کی طرح ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور ایک منہج ہے جس کو اختیار کر کے ہم موجودہ زمانے میں حالات کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی دراصل سبب ہے ان تمام ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کا جو اس وقت میرے پاس جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے در حقیقت مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے در حقیقت لباس پہننے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مجھے لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے اسلام کی حقانیت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اور جدید انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ دیا،
ندوۃ العلماء نے تفقہ فی الدین کی اہمیت سکھائی، ندوۃ العلماء نے اپنے بڑوں کی قدر کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، ندوۃ العلماء نے احادیث کے ساتھ مشغول رہنے کا سلیقہ سکھایا، ندوۃ العلماء نے یہ بتایا کہ تم صرف دیندار نہیں بلکہ باشعور دیندار ہو۔ ندوہ صرف دینداری کا نام نہیں ہے، ندوہ انسان کے اندر شعور کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس شعور کی اس امت کو ضرورت ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو اس شعور کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف دل سے مومن بنیں، بلکہ دماغ کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف دل کا مومن ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آئیں اور جذباتی انداز میں بات کریں اور جذباتی انداز میں دین کی اشاعت کریں اور صرف جذباتیت کا ہی مظاہرہ کریں، بلکہ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ عقلی طور پر اور انٹلیکچول سطح پر باشعور ہوں۔ میں بغیر کسی فخر کے تحدیث بالنعمت کے طور پر اور اس کمال کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی محنتوں کی طرف کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کی ویڈیوز میں آپ نے کمنٹس پڑھے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے۔ ابھی میں دلی کے ایئرپورٹ میں تھا، وہاں پر چند غیر مسلمان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مذہب کا مقدمہ رکھا اور اس انداز میں رکھا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اس شخص کی شخصیت کا خیال رکھا، آپ نے ان کا احترام کیا۔ میں بغیر کسی مبالغے کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سلیقہ مجھے ندوۃ العلماء نے عطا کیا، یہ سلیقہ مجھے میرے اساتذہ کرام نے سکھایا، یہ وہ سلیقہ ہے جو مجھے ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت اور نتیجے میں حاصل ہوا، یہ وہ سلیقہ ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، باوجود اس کے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا اور اس کے لیے میں غیر مستحق تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں جب ندوۃ العلماء میں آیا تو چند اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ آپ کو اس ادارے میں رہ کر کس طرح دین کا کام کرنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں الحمدللہ مالی حالات بھی مستحکم ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور میرا جو لائف سٹائل رہا ندوۃ العلماء میں آنے سے پہلے وہ مدرسے کے لائف سٹائل سے بہت مختلف تھا۔ جب میں نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا تو مجھے یہاں پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر لکھنؤ کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے، اور میں اس بات کا عادی تھا کہ دن کا اکثر حصہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گزارتا تھا۔ یہاں صورتحال میرے لیے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ بسا اوقات اس شدید گرمی میں، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کیمپس کے انفراسٹرکچر کا اس کی کیا صورتحال ہے، اس وقت وہاں جو ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ کہتے ہیں اسے، اس کے قریب ایک اے ٹی ایم ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، اس اے ٹی ایم میں ایئر کنڈیشن بھی تھا، ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو جب مجھے شدید گرمی لگتی اور برداشت کے باہر یہ گرمی ہو جایا کرتی، میں 5 منٹ کے لیے اے ٹی ایم میں چلا جایا کرتا تھا کہ کم از کم کچھ سردی مل جائے، اور یہ میرے لیے اس کا تحمل بہت مشکل تھا۔ میں جب یہاں پر موجود تھا، یہاں کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا، میں کینٹین سے خریدتا، کبھی باہر سے منگاتا، کوئی کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ پھر ایسی صورتحال آئی کہ ہمارے ذاکر کینٹین میں اور ایک اور جو کینٹین ہے وہاں پر صرف بن اور آملیٹ کھاتا تھا میں، بریک فاسٹ میں بھی، ناشتے میں بھی، لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔ اور چونکہ گھر میں عادی تھا کہ ایسا پانی پیوں جو فلٹرڈ ہو، تو اس ناحیے سے بھی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بسا اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ میں مجبوراً صرف گلے کی خشکی کو، یعنی گلے کو تر کرنے کے لیے چند قطرے صرف ڈال دیا کرتا تھا کہ کم از کم گلا تر ہو جائے، لیکن میں اسے پی بھی نہیں پا رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرحلہ میرے لیے آسان نہیں تھا اور بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ میں
آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ شاید اب میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ پاؤں اور واپس چلا جاؤں۔ میں نے اپنے والد محترم سے بات کی اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب میں نے بتایا کہ میں نہیں رہ پا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میری طاقت کے باہر کی چیز ہے، مجھے واپس آنا ہے، میرے والد صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت زور سے رونے لگ گئے، بہت زور سے، اور میں گھبرا گیا ان کی آواز سن کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے، اور یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے تیار کر دیا کہ اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اب میں آخری حد تک جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جزائے خیر دے میرے تمام اساتذہ کرام کو جو اس ادارے میں موجود ہیں، بعض اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ